لوگ آج جن حالات سے گزر رہے ہیں، حالات کسی سے مخفی نہیں ہے، چھپے نہیں ہیں، سب جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ تمام مومنین بلکہ مسلمانوں میں کچھ اگر بے عمل ہیں یا آوارہ گردی کرتے بھی ہیں، ان لوگوں کو بھی دیکھا گیا کہ وہ رمضان میں سیدھے ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا احترام کرتے ہوئے جھگڑے فسادات مار پیٹ سے وہ خود بھی بچتے ہیں۔ یعنی اس طبقے کی بات میں کر رہا ہوں جو ہمارے جماعت کا بگڑا ہوا طبقہ ہے۔ ان نوجوانوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان المبارک میں وہ احترام سے اور ادب سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے وہ اپنے آپ کو دور کرتے ہیں۔ لیکن اب جو رمضان ہم پر آیا ہوا ہے، پورے ہندوستان بھر میں جو فسادات کی آگ بھڑک اٹھی ہے اور سارا الزام مسلمانوں پر ہے کہ یہ پتھراؤ کیا کرتے ہیں یا دوسروں کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، میرے عزیزوں یہ غیر معقول بات ہے، غیر منطقی بات ہے۔ کچھ لوگ دلی سے فساد کرنے کے لیے ایم پی تک آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ گجرات سے کرناٹک ادھر سے ادھر سفر کر کے پہنچتے ہیں، تو بات صاف نظر آتی ہے کہ منصوبہ بندی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ یہ حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں اے مسلمانوں، آپ کس طرف جائیں گے؟ آپ کا حل کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ۔ اگر کسی چیز میں تمہیں الجھن ہو گئی تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، وہاں سے تمہیں حل مل جائے گا۔ اگر آپ سوال کریں کیا آج بھی، میں کہوں گا ہاں، آج بھی اور کل بھی اور 100 سال بعد بھی اگر تم اللہ کی کتاب کی طرف لوٹ آئے اور اپنا حل پوچھنے لگے کہ کیا حل ہے، تو یقیناً اللہ کی کتاب بتائے گی۔ میں تھوڑی دیر بعد عرض کرتا ہوں اس کے علاج کیا ہے۔ پہلے تو میں یہ تاریخ بتا دوں کہ یہ ہمارے ساتھ نیا نہیں ہو رہا ہے، یہ نیا نہیں ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ اقبال نے کہا ہے پہلے دن سے ہی یہ معرکہ آرائی چلتی رہی ہے ابو لہب کے شرارے اور مصطفیٰ کریم کے چراغوں کی۔ ہاں، یہ پہلے دن سے چلتا آ رہا ہے اور یہ تاریخ میں ایک دو نہیں بے شمار واقعات ملیں گے کہ دنیا کو تمہارے چہروں سے، تمہارے وجود سے، تمہارے گھروں سے نہیں بلکہ براہ راست اسلام سے انہیں تکلیف ہے۔ اسلام ہی اہم ان کے لیے ہے اور ہمارا یقین یہ کہتا ہے، ہمارا یقین یہ کہتا ہے آج جو لوگ مسجدیں جلا رہے ہیں، خانقاہیں اڑا رہے ہیں یا دکانوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں یا پتھر بازی کرتے ہیں یا لاٹھی مارتے ہوں، کچھ بھی کرتے ہوں، میری تاریخ کے اوراق دہرا دوں اگر تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہی پتھر مارنے والے ایک دن اللہ اکبر کی صدائیں بھی لگائیں گے۔ کیا طائف کا وہ واقعہ نہیں معلوم؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے تو آپ کا پھولوں کی سیج پر استقبال نہیں کیا گیا تھا، آپ کا سواگت نہیں کیا گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت زید کے ساتھ تنہا طائف گئے ہوئے ہیں۔ بات کیا تھی؟ صرف کہ طائف والوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ طائف والے پورے پری پلان، ایسا نہیں کہ اچانک، منصوبہ بندی کے ساتھ چھتوں پر کھڑے رہے، اوباشوں کو کھڑا کیا اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں جب آئے تو انہوں نے کانچ کے ٹکڑے پھینکے، نوکیلے پتھر پھینکے، اس قدر کہ تنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہیں اور ساتھ میں حضرت زید ہیں۔ وہ کہتے ہیں کبھی وہ ادھر سے آتے کبھی ادھر سے آتے کہ پتھروں سے اپنے آقا کو بچا لیں، لیکن پھر بھی پتھر گرتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا تو رسول پاک کی پیشانی لہو لہان تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس سے خون بہتا رہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوراہے پر کھڑے رہے، پھر بھی بلاتے رہے کہ اے لوگو آؤ،
اس رب ذوالجلال کی طرف جس نے تمہیں پیدا کیا اور ہمیں پیدا کیا، دعوت کا سلسلہ ختم نہیں کیا، اس وقت تک پکارتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک گئے تو ایک پہاڑ کی اوٹ پر، ایک پہاڑ کے کنارے پناہ لینے کی غرض سے آپ تشریف لے گئے۔ وہاں بھی طائف کے ظالموں نے پہاڑ کے اوپر سے پتھر کو پھینکنے کی کوشش کی، بہت بڑا پتھر جس کو ہلا دیا جائے تو وہ ڈھلکتے ہوئے نیچے کو آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گر جائے، لیکن فرشتوں نے اس پتھر کو روک لیا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تھک کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی نالین پاک میں نے نکالنا چاہا تو نالین خون سے جم چکی تھی، تلووں میں اتنا خون تھا کہ نالین پاک چپک گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین پاک نکال کر کے انہوں نے دھویا، چہرے پاک کو صاف کیا، 3 دن تک طائف میں قیام کیا، کوئی خیریت پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی آپ کی وہاں پر حمایت والا نہیں تھا، پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ عذاب کے فرشتے آئے جو پچھلی امتوں پر عذاب لاتے تھے، وہ فرشتے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہی ملائکہ ہیں جنہوں نے قوم سمود پر عذاب نازل کیا، قوم لوط پر عذاب نازل کیا، اور دیگر امتوں پر جب ان کی نافرمانیاں بڑھتی تو عذاب نازل کرتے۔ آپ حکم فرما دیں، طائف شہر 2 پہاڑوں کے بیچ میں آباد ہے، 2 پہاڑوں کے بیچ میں شہر آباد ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں ان دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیں گے، یہ بستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اس کا نشان نہیں رہے گا۔ رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیہ الفاظ عرض کیے تھے وہ حدیثوں میں آج بھی موجود ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، اے خلاق عالمین، مولا قدیر کی بارگاہ میں میرے آقا ہاتھ اٹھا کر یوں کہتے ہیں کہ میں قلت حیلتی، میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں کہ میں ان تمام چیزوں کو ان لوگوں کے سامنے رکھ نہیں سکا، اور پھر یوں عرض کرتے ہیں کہ مولا ان لوگوں نے پتھر برسائے، انہوں نے مجھے مارا یا تکلیفیں دیں، ان لم یکن غضبک علی فلا ابالی، مولا اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا اس کی مجھے پرواہ نہیں، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے مولا، اگر تو راضی ہے تو یہ سارے کام میں خوشی خوشی قبول کرتا ہوں۔ یہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد طائف والوں کے لیے کیا کہا؟ حضرت زید کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانے لگے صحابی سے، اپنے غلام سے، زید سے، کہا کہ زید میں ان کی نسلوں میں کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ رہا ہوں، آج پتھر برسا رہے ہیں، میں ان کی نسلوں میں کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا ویسی تشریف لے گئے، چند سالوں کے بعد پورا طائف دامن اسلام میں داخل ہو چکا تھا، 14 صدیاں گزر گئی، حرم پاک سے لے کر طائف کا آپ سفر کریں، پورے عرب کو آپ دیکھ لیں، لیکن طائف آج بھی وہ شہر ہے جہاں سال بھر میرے مصطفیٰ کی میلاد پڑھی جاتی ہے۔ طائف میں خود دیکھا ہوں، آج بھی بہت سارے وہاں پر مشائخ موجود ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے گھرانے آج بھی طائف میں موجود ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوربین نگاہ بتا رہی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج شیطان کے بہکاوے میں آ کر پتھر تو اٹھائے ہیں، کل ان کی نسلیں کلمہ طیبہ کا ورد بھی کریں گی اور پرچم اسلام یہی لہرائیں گے۔ میں آج یہی کہتا ہوں پتھر مارنے والوں سے، اے مومنو انتظار کرو، رب ذوالجلال جب اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو کبھی دشمنوں کے خیمے سے ہی بچوں کو اٹھاتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، کبھی کبھار رب تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے۔ میں آپ کو ایک صحابی کی بات بتاتا ہوں، سعید بن عامر، ایک مکہ مکرمہ کے نوجوان، ان کی عمر صرف 16 یا 17 سال کی ہے۔ وہ کہتے ہیں مکہ میں بڑے عیش کے ساتھ رہتا تھا، بڑے پیسے والے گھر سے آپ کا تعلق تھا۔ کہتے ہیں ایک بار مکے میں شور ہونے لگا،
شور ہونے لگا، کیونکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا روز روز کچھ نہ کچھ معاملہ ہوتا تھا۔ مکہ میں موب لنچنگ تو ہوتی رہتی تھی، کبھی اس کو پکڑا، کبھی اس کو پکڑا، کبھی اس کو مارا، یہاں تک کہ شہادتیں بھی ہوئی، اور مکہ میں یہی ڈسکشن چلتا رہتا تھا۔ آج محمد کے غلاموں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، ویسا ہوا ہے۔ ایک دن مکہ میں بڑا شور مچ گیا۔ یہ سعید کہتے ہیں میری جوانی کا وقت تھا، میں بھی اس شور کے پیچھے پیچھے بھاگا تو دیکھا مکہ کی آبادی سے قریب باہر کی طرف ایک بہت بڑا مجمع جمع ہے، بہت سارا جمع غفیر لوگ جمع ہیں۔ میں اس بھیڑ کو چیرتے ہوئے اندر گیا تو دیکھا بھیڑ کے بیچوں بیچ ایک کھمبا گاڑا ہوا ہے اور اس پر ایک شخص کو لٹکایا گیا ہے، اور پورے مکہ والے ارد گرد کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون نوجوان ہے جس کو لٹکایا گیا ہے؟ مکہ والوں نے کہا یہ خبیب ابن عدی ہے، یہ محمد کا غلام ہے، آج پکڑا گیا ہے، اسے مارا جا رہا ہے۔ کہا یہ سعید بن عامر کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، وہاں پر ابو جہل بھی تھا اور بھی دیگر لوگ بھی تھے، وہاں پر خبیب کے ساتھ جو کیا جا رہا تھا تالیاں مار مار کر کے لوگ دیکھ رہے تھے۔ خبیب کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا جا رہا تھا، ان کی ناک کاٹی جا رہی تھی، کان کاٹے جا رہے تھے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری جا رہی تھی، اور انہیں مار مار کر کے پتھروں سے پکارا جا رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ان پتھر مارنے والوں میں بھی شامل ہو گیا۔ دیکھا کہ ہر جگہ سے ایک ایک پتھر اس پر پڑ رہا ہے، شاید کسی بڑے گناہ کا مرتکب ہے، شاید یہ بہت بڑا گنہگار ہے، پتھر مارنا ثواب ہوگا۔ سب لوگ پتھر مار رہے تھے، میں نے بھی مارا، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا جرم کیا ہے۔ مکہ میں جب کسی کو بڑی سزا دی جاتی تو سارے لوگ حصہ لے لیتے مارنے کے لیے، ہم بھی شامل ہو گئے۔ کہتے ہیں مارتے مارتے وہ وقت بھی آیا کہ سولی پر ہی خبیب کی سانسیں اکھڑ گئیں اور وہ انتقال کر گئے، ان کا چہرہ لٹک گیا۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ سولی پر چڑھ کر کے آخر میں عربی میں اشعار گنگنا رہا تھا، عربی میں اشعار پڑھ رہا تھا۔ خبیب کے وہ اشعار بھی یاد رکھے۔ کون؟ سعید بن عامر 16 سال کا جوان ہے۔ کہتے ہیں معاملہ ہو گیا، ان کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، پھر سب گھر چلے، میں بھی گھر آیا۔ مجھے صرف اور صرف وہ واقعہ میرے ذہن میں گردش کرتا رہا، بار بار سوچتا رہا کتنا بھیانک جرم اس نے کیا تھا کہ پورے مکہ والوں نے مار دیا، جسم کی بوٹی بوٹی کر دیا۔ پھر رات کو جب سوتے ہیں سعید بن عامر کہتے ہیں میرے خواب میں وہی خبیب ابن عدی آ گیا، میں نے دیکھا خبیب آج تجھے مارا گیا ہے، تیری کیا کیفیت ہے؟ خبیب میرے خواب میں آ کر مسکرانے لگا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا ہر پتھر پر مجھے ایک نئی لذت ملتی تھی، ہر پتھر پر، ہر درد پر مجھے ایک نئی کیفیت ملتی تھی۔ میں نے پوچھا خبیب تجھے مارا کیوں گیا ہے، تجھے کس جرم میں مارا گیا؟ خواب میں خبیب نے کہا اے نوجوان میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ میرا کلمہ ہے جو مکہ والوں کو نہیں بھاتا، جس کی پاداش میں مجھے مارا گیا۔ سعید بن عامر نے کہا کیا فقط ایک کلمے پر کسی کو اتنا مارا جا سکتا ہے؟ آخر اس کلمے کو تو نے بدل کیوں نہیں دیا؟ خبیب کہتے ہیں کہ میں بدل کیسے دوں؟ تو نے جنت دیکھی ہے رب ذوالجلال کی؟ کیا تو نے نعمتیں سنی ہے رب ذوالجلال کی؟ اگر تو سن لیتا اور دیکھ لیتا تو اس طرح کی 1000 موتوں کو بھی تو کبھی اس پر قربان نہیں کرتا، یعنی جنت کو تو قربان نہیں کرتا، اپنی موت کو پسند کرتا۔ یہ خواب کی بات تھی۔ صبح اٹھ کر کے سعید بن عامر کہتے ہیں مجھے بے قراری سی ہو گئی، بے چینی ہو گئی، اور میں دوڑتا دوڑتا لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کہاں ہے یہ خبیب جیسے اور لوگ؟ کہا سب تو مدینے جا چکے ہیں، وہ وطن چھوڑ چکے ہیں۔ سعید بن عامر کہتے ہیں 17 سال کی جوانی تھی، مکہ کو میں نے چھوڑ دیا، تنہا سفر کرتا ہوا مدینے پہنچا، اور جب مسجد نبوی آیا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو ایمان کی حالت میں پہلی بار دیکھ رہا تھا، اور دیکھا تو دیکھتا ہی رہا، دیکھتا ہی رہا۔ میری روح کو جو تازگی ملی، اس کے بعد میں نے اپنی گردن، اپنی جان سب انہی کے قدموں میں وار دیا، اور پھر کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سعید بن عامر وہ ہے 16-17 سال کی عمر میں آئے دامن اسلام میں، اور پھر میرے آقا کی غلامی میں ایسے رہے
کہ ایک وقت آیا جب حضرت عمر فاروق نے ان کو ملک شام کا گورنر بنایا اور 1 سال کے بعد وہاں کے لوگ حضرت عمر کے پاس شکایت لے کر کے آئے، ہمارے گورنر کی کچھ شکایتیں ہیں۔ حضرت عمر خود چل کر کے گئے ملک شام اور لوگوں سے پوچھا کیا شکایتیں ہیں؟ کہا ہمارا جو گورنر ہے ہفتے میں 1 دن ہم سے ملتا نہیں، غائب ہو جاتا ہے، گھر کے اندر ہی رہتا ہے، اور کچھ شکایتیں وہ لے کر کے آئے تھے۔ حضرت سعید بن عامر کو حضرت عمر نے بلایا، تمہاری یہ شکایتیں آئی ہیں قوم کی طرف سے، کیا مسئلہ ہے؟ 1 دن تم پورے غائب ہوتے ہو۔ سعید بن عامر نے کہا امیر المومنین، میرے پاس زندگی میں صرف اور صرف ایک ہی جوڑا ہے کپڑے کا، میں 6 دن تک پہن لیتا ہوں، 7ویں دن میں اسے اتار کر ایک ٹاٹ کا کپڑا اوپر ڈال لیتا ہوں، دھو کر کے سکھاتا ہوں، اس میں پورا دن گزر جاتا ہے، بغیر لباس کے میں قوم کے پاس نہیں آ سکتا، اس لیے میں 1 دن کی چھٹی لیا کرتا ہوں۔ یہ وہ سعید بن عامر ہے جن کا ہاتھ پکڑ کر کے عمر بن خطاب نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی تھی کہ مولا ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس طرح کے 1-2 نہیں کئی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے کبھی ایمان والوں پر پتھر مارے تھے، لیکن مولا کریم نے ان کے دلوں کو ایسا تبدیل کیا کہ زندگی بھر میرے مصطفیٰ کی غلامی میں آ گئے۔ عزیزان گرامی، حضرت بلال کو کھینچنے والے لوگ بھی تھے، جنگ بدر میں تلوار اٹھانے والے لوگ بھی تھے، جنگ احد میں مقابلہ کرنے والے بھی تھے۔ آپ کو پتہ ہے 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی جنگ احد میں، کس کی وجہ سے گئی تھی؟ کس کی وجہ سے گئی تھی؟ وہ خالد بن ولید کی وجہ سے گئی تھی۔ خالد بن ولید مشرکین کے لشکر کے سپہ سالار بن کر کے آئے تھے، جنگ کی ہر بنیادی بات کو جانتے تھے، اور پاسا پلٹنے میں خالد بن ولید کا ہاتھ تھا۔ مسلمانوں کو دیکھا کہ اونچا ٹیلا خالی کر دیا ہے تو 200 گھڑ سواروں کو لے کر خالد بن ولید نے حملہ کیا تھا اور 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی۔ وہی خالد بن ولید 6 سال نہیں گزرتے اپنی تلوار لے کر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آتے ہیں، آ گئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ زندگی بھر حضور کی مخالفت میں اور بھی لوگ گزرتے رہے، لیکن وقت آیا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر رکھ دیے، میرے آقا نے تلوار اٹھائی اور ان کے ہاتھوں میں دیا، کہا جا خالد آج سے تو اللہ کی تلوار ہے، سیف اللہ کا لقب دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کے بعد اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی اور اللہ نے ہر جنگ آپ کو فتح و کامرانی سے ہمکنار فرمایا۔ میں تاریخ میں اگر جاؤں 1-2 نہیں میرے عزیزوں، کتنی مثالیں تمہیں رکھ کر کے بتا دوں۔ آپ کو پتہ ہے وہ ابو سفیان جس کی وجہ سے جنگ بدر ہو گئی تھی، ابو سفیان کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی تھی۔ یہی رمضان المبارک کا موسم ہے کہ 17 رمضان المبارک کو جو جنگ بدر ہوئی، کس وجہ سے؟ ابو سفیان مال کا قافلہ لے کر ملک شام جا رہا تھا۔ کون سے مال کا؟ یہی مدینے والوں کا لوٹا ہوا سامان تھا، صحابہ کا رکھا ہوا سامان تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اپنا اپنا سامان لے لو اس کے قافلے سے۔ ابو سفیان بچ بچا کر کے ملک شام بھی پہنچ گئے، واپس تجارت کر کے مکہ بھی پہنچ گئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ نہیں لگے۔ باوجود اس کے ابو جہل اور ابو سفیان یہ سب مل کر کے 1000 کی تعداد لے کر میرے آقا پر چڑھائی کرنے کے لیے بدر تک آ گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے خون ریز جنگ ہوئی تھی اور بہت خطرناک جنگ ہوئی تھی۔ بدر کے موقع پر 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی کیے گئے، لیکن اس کے بعد جو حالات بدلے، پتہ ہے 2 سال گزرے تھے، 2 یا 4 سال گزرے تھے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جا رہے تھے۔ کہاں کہاں نہیں روکا گیا اسلام کو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، مکہ والے عمرہ کرنے بھی نہیں دے رہے ہیں، بیچ راستے میں روک دیا، احرام اتارنے پر مجبور کیا، ایگریمنٹ بنوایا، سائن کروایا اور واپس بھیج دیا۔ اس میں کون لوگ تھے؟ روکنے والوں میں کون تھے؟ سر فہرست ابو سفیان ہے، سب سے مین کردار ادا کرنے والے ابو سفیان ہے کہ آپ کو عمرہ آنے نہیں دیں گے، طواف کرنے نہیں دیں گے، اور یہاں پر حرم پاک میں آپ کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ ابو سفیان ہی کے نعرے تھے، ابو سفیان کے ہم نوا تھے۔ سال گزر گیا،
साल गुजर गया, 10,000 का लश्कर सहाबा का तैयार था। मेरे आका दोबारा मदीने से निकलकर हरम काबा में आ रहे थे। अब हालात बदल चुके थे। एक बात याद रखना, जितने नशे में चूर लोग नाचते हैं उन्हें अंदाजा नहीं कि सूरज शाम तक रहता है फिर डूब जाता है। और भी बहुत सारे हालात ऐसे हैं कि जिंदगी हमेशा एक ही मदार पर कायम नहीं रहती, बल्कि इसमें तब्दीली आती रहती है। कल के अमीर आज गरीब है, आज के फकीर कल बादशाह भी हो सकते हैं। किसी का कुछ नहीं। जाहिर सी बात है, हम अपनी आंखों के साथ आज देख रहे हैं, बल्कि कानों से हम सुन रहे हैं। सच्चाई क्या है पता नहीं है। चाय बेचने वाले अगर पीएम बन सकते हैं तो पीएम भी चाय बेचने वाले बन भी सकते हैं। और बादशाह फकीर भी बन जाता है, फकीर बादशाह भी बन जाता है। हालात एक तरह के कभी नहीं रहते। मक्का वालों ने साल भर पहले मेरे आका के पूरे लश्कर को उम्रा करने से रोका था। साल भर के बाद हालात ऐसे थे मक्का के कि एक खानदान में भी इत्तेहाद नहीं था। कोई हुजूर के सामने खड़े होने की ताकत नहीं रखता था। मेरे आका आए, शान से आए, बगैर तलवार उठाए, बगैर जंगो जिदाल के, बगैर कत्ल व क़िताल के हरम काबा में दाखिल हुए। लेकिन देखे मिजाज मेरे मुस्तफ़ा का। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान के बाद, नमाज के बाद एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर के ऐलान फरमाया। क्या ऐलान फरमाया? जो मक्का वाले भाग रहे थे इधर उधर, अरे इतने साल तक दुश्मनी किया हमने, 20-20 साल तक दुश्मनी करते रहे हैं, अब क्या होगा हमारे साथ? पकड़ेंगे तो काटे जाएंगे, मारे जाएंगे। यहाँ तक कि सहाबा भी कह रहे थे अल यौम यौमुल मलहमा, आज छींतड़े उड़ाने का दिन है, आज गोश्त के छींतड़े उड़ाने का दिन है। मेरे आका ने सहाबा के नारे को बदल दिया, कहा अल यौम यौमुर रहमा, आज रहमत का दिन है, छींतड़े नहीं उड़ाए जाएंगे। कभी आप सोच सकते हैं कि हुजूर ने ऐलान करने के वक्त क्या कहा जानते हैं? हुजूर ऐलान करते, मक्का वालों गौर से सुन लो, जो हरम में आ गया वो अमान में है, उसे पूछा नहीं जाएगा। जो मेरे दादा के घर अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ जाएगा वो अमान है, उसे उसके लिए अमान है। लेकिन ऐलानात में हुजूर ने ये भी फरमाया, जो अबू सुफियान के घर में जाएगा उसे भी अमान है। हालांकि अबू सुफियान अभी ईमान भी नहीं लाए। दुश्मनी में 20 साल तक हुजूर के मुकाबले में खड़े रहने वाले, कई एग्रीमेंट साइन करवाने वाले, जंगों को उभारने वाले, लेकिन हुजूर उस दिन ऐलान कर रहे हैं जो अबू सुफियान के घर में जाएगा उसे भी अमन है। जब ये बात अबू सुफियान को बताई गई, जो घर में अपने आप को कैद करके बैठे थे, कहा तुझे अमान नहीं दी गई, बल्कि जो तेरे घर में आएगा उसे भी अमान दी गई है। अबू सुफियान ने कहा इतना बड़ा दिल वाला मैंने आज तक देखा ही नहीं। बाहर निकलकर अपनी बीवी के साथ आए। हिंदा, ये वो हिंदा है जिन्होंने हजरत अमीर हमजा का सीना छाप करके कलेजा निकाल करके चबाया था। हालात एक तरह के नहीं रहते, हालात एक तरह के नहीं रहते। जंगे ओहद में रसूल पाक के चचा का कलेजा चबाने वाली आज अबू सुफियान के साथ आई हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना सब का सब सुपुर्द कर रही हैं और कलमा तैयबा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हुए। खबरदार, अब जुबान उनके बारे में खोलना नहीं, इसलिए कि उन्होंने सहाबियत का मकाम पाया है, सहाबियत का मकाम पाया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के दिन, सुने तवज्जो से, एक साथ में